ایک گمان میں ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ ہم مومن نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، کوئی آرزو، کوئی تمنا بھی نہیں ہے، تمنا بھی نہیں ہے، کوئی جستجو ہی نہیں ہے، کوئی تلاش ہی نہیں ہے، اور بس ایک خیال دنیا ہے اور اسی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کر کے۔ تو دیکھیں یہ سب جو ہے نقصان والی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام اصل میں کیا ہے۔ دیکھیں میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ کہنے کی کوشش کی ہے، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام کی اصل جو ہے وہ نیت ہے، بس دنیا میں رہنے کی نیت، صحیح نیت جو ہے وہ دراصل دین اسلام ہے، سچی اور صحیح نیت۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ابتلاء اور آزمائش کہا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت میں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے بنائی ہے کہ میں دیکھوں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا ہے اور مقصد امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اور یہ جگہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بار بار کہی ہے قرآن میں۔ سورہ کہف کی مشہور آیت ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا فِي الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا او کما قال۔ میں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کچھ بھی زمین پر ہے یہ میں نے بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں رہنے کی نیت آپ کی امتحان نہیں ہے، خیال نہیں ہے، تو دین اسلام بس آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، وہ دین اسلام نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ امتحان دینے کی غرض سے زندگی نہیں گزار رہے تو وہ پھر دین اسلام نہیں ہے۔ ایک مختصر میں بات کر لوں، اس تفصیلات ہیں لیکن میں نے مختصر بات کی ہے۔ تو دین اسلام دراصل میں نے آپ کو جیسے کہ کہا اللہ کی عطا سے کہ دین اسلام جو صحیح ہے اس میں پہلی چیز جو ہے وہ آپ کی نیت ہے، اور مشہور اسلام کی پالیسی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اچھا عمل، ایک اچھا عمل، دو آدمی ہیں، دونوں اچھے کام کر رہے ہیں، ایک جہنم میں جائے گا دوزخ میں، اور ایک وہی عمل اس کو جنت میں لے جائے گا۔ کیوں؟ عمل تو ایک سا ہے، فرق کیا ہے؟ نیت کا۔ ایک صحابی تھے، میں مختصر حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، بڑی ایک جنگ تھی، لڑ رہے تھے، بڑی شجاعت، اور دیگر ان کے مسلمان ساتھی اس پر عشش کر رہے تھے، واہ واہ کیسا جری بہادر، کیسا جری۔ آقا نے اس کے بارے میں فرمایا دوزخی ہے۔ تو حدیث میں وہ آتا ہے کہ ہم لرز گئے، یہ دوزخ میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں مختصر کر رہا ہوں، اس نے خودکشی کر لی، رگ جان کاٹ لی، زخموں سے تنگ آ کر، تکلیف سے تنگ آ کر۔
خودکشی حرام ہے تو دوزخ. تو جنگ میں لڑنا، شہید ہو جانا بہت بڑی نیکی ہے. لیکن شہداء تو یہ شہید گیا جہنم میں گیا. تو دیکھیں، دھوکے کا شکار نہ ہوں، بات کی حقیقت کو سمجھیں. اصل میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے اپنے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں نہیں سوچا. ہم نے نہیں سوچنا چاہتے، سوچنا بھی نہیں چاہتے. وہ اردو میں بھی ہے جملہ روایتی، سوچنا بھی نہ. اردو میں کہتے ہیں کہ سوچ ہے تمہاری. یہ تو ویسے ہی میں نے جملہ کہہ دیا، لیکن ہماری سوچ ہی نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ہماری سوچ نہیں ہے، کیونکہ خیال دنیا اس قدر ہمارے ذہن پر حاوی ہے. ایسا رنگ، پکا رنگ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ضدی داغ. تو ایسا پکا رنگ ہے کہ وہ اترتا ہی نہیں ہے. اور یہ بڑی سوچ کی بات ہے. یہ غلط سوچ انسان کو جہنم میں لے جائے گی. آپ کو میں خبردار کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے، اللہ کی طرف سے. غلط سوچ کے تحت زندگی گزارنا جہنم کا ترنے والا ہے، ترنے والا. بات سوچ. باقی تو آپ کی توقعات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی یا ہماری میری توقعات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا. قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اے مسلمانوں، تمہاری امیدوں یا اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، ایک تو ہمارا گمان ہے، اور ایک گمان میں ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. ہم مومن نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. کوئی آرزو، کوئی تمنا بھی نہیں ہے، تمنا بھی نہیں ہے، کوئی جستجو ہی نہیں ہے، کوئی تلاش ہی نہیں ہے. اور بس ایک خیال دنیا ہے، اور اسی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا کر کے. تو دیکھیں، یہ سب جو ہے نقصان والی باتیں ہیں. یہ وہ کہتے ہیں نا گھاٹے کا سودا ہے. ہم جس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑے نقصان کا سودا ہم نے کر لیا ہے. دنیا میں آ کے ایک بات میں اور کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے اور قرآن سے، کہ دنیا میں آ کے انسان یا تو فائدے کا سودا کرتا ہے یا گھاٹے کا سودا کرتا ہے. دنیا تو سودے کی جگہ ہے، جنت برائے فروخت. تو جو جنت کا، جس نے جنت کو دنیا میں نہیں خریدا، تو ظاہر ہے کہ جنت تو اسے ملے گی نہیں. یہاں جنت نہ صرف یہ کہ خریدنی پڑتی ہے، بلکہ اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے. صرف باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. 200 روپے کا آپ دکان پہ جا کے سودا کر لیں، دکاندار وہ سودا نہیں دے گا جب تک آپ وہ قیمت نہ ادا کریں. 200 روپے کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں تو بات جنت کی ہو رہی ہے. جنت کی قیمت ہے، مفت نہیں ہے. اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جنت نہیں کمائی تو دوزخ میں سڑنا ہوگا، دوزخ میں جانا ہوگا. ہمیں تو دیکھیں، یہ باتیں میں کر رہا ہوں، مجھے اقرار بھی ہے، احساس بھی ہے کہ جس کو میں بات سنا رہا ہوں وہ یہ باتیں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. غور کرنا کجا، سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں. ہر شخص دنیا کی بات سننا چاہتا ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت
خرافات میں کھو گئی. حقیقت روایات. نماز کا وقت ہو گیا ہے، روزے آنے والے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اور بس یہی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ. آپ کا دین تو یہاں تک محدود ہے؟ نہیں. دین ایک نیت کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، اور نیت آپ نے نہ کی تو پھر آپ بھول جائیں. دیکھیں، ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے. اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون. مسلمان قوم کے بارے میں، امت مسلمہ کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو چکا ہے. جیسے کہ کوئی چیز آپ سے گم ہو جاتی ہے، پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں، چلو گم ہو گئی. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اور بات حقیقت کی ہے. دیکھیں، بالکل سادی سی باتیں ہیں ساری، کہ ہم اندھے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. قرآن میں ہمارے بارے میں ہے، یہ دیکھیں جو آیت میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ سورہ بقرہ کی ہے، اور یہ خاص طور پہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، جو روایتی مسلمان تھے اس وقت مدینے کے، اور منافق جن کا نام تھا، بظاہر صحابی تھے. صحابی کا جو جس وجہ سے صحابی وہ تمام خصوصیات ان میں موجود تھی، اسلام اور دیدار رسول، دو باتیں تھیں. اسلام قبول کر لو اور رسول کا دیدار، تو دونوں باتیں تھیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمن بکمن عمیون وہم لا یرجعون. اندھے گونگے بہرے ہوئے ہیں یہ، اور یہ اب واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، اب یہ واپس نہیں آئیں گے. آج کا مسلمان یہی بات ہے. اس کی آج جس لحاظ سے، جس خیال سے مسلمان زندگی گزارے، اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے. یہ اپنی حالت بدلنا بھی نہیں چاہتا. ہم اپنی حالت بدلنا بھی نہیں چاہتے. بس جس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، اندھے بہرے گونگے ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ روایات ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. جو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہم کر رہے ہیں نا، اس کی اصل تو ایمان ہے. ایمان ہمارا ہے نہیں. یقین، ایمان کا مطلب یقین، اور یقین دنیا پر ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.